الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے آیت نمبر 17، آیت نمبر 18، 19، 20، 21 یہ چند آیات، یعنی آیت نمبر 17 سے لے کر کے آیت نمبر 21 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر بھی بڑی نصیحتیں ہیں، بہت غور و فکر کی باتیں ہیں. اور یاد رکھیے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ بالکل ایک چھاؤں کی طرح سے ہے کہ ابھی یہاں پہ ہے اور کل یہاں سے نکل جائے گا. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک مسافر جب سفر کے دوران کہیں پہ پڑاؤ ڈالتا ہے، ایک وقت مقرر کے لیے وہاں پہ رکتا ہے اور پھر وہاں سے اس کو کوچ کرنا پڑتا ہے. یہ دنیاوی زندگی بس اسی طرح سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہم تمام کے لیے بڑی نصیحتیں بیان فرمائی ہے، اور دنیا کی زندگی کو کیسے یوز کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں بڑی اہم باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، نوح کے بعد ہم نے کئی قوموں کو، کئی امتوں کو ہلاک کیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہ کو دیکھنے اور خبر رکھنے کے لیے کافی ہے. بندوں کا جو گناہ ہے، ان کے جو اعمال ہے، ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کی خبر رکھنے کے لیے رب العالمین اکیلے کافی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح کے بعد ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا. اس کا پہلا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک درمیان میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب کے سب توحید پرست تھے، شرک کو جانتے نہیں تھے، سب کے سب مسلمان تھے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے بعد، وگرنہ کہتے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے کئی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر کہنا ہے کہ نوح کے بعد سے لے کر کے ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا. اس کا پہلا مطلب یہی نکلتا ہے کہ نوح علیہ السلام تک آدم علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ ہے، اس درمیان میں جتنے بھی لوگ تھے سب توحید پرست تھے، مسلمان تھے، شرک سے بالکل نا آشنا تھے، شرک کو جانتے بھی نہیں تھے. اور اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، جس کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین باب تواریخ المتقدمین اور امام حیثمی کی کتاب مجموع الزوائد کے اندر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک جو عرصہ ہے، جو ڈسٹینشن ہے، وہ 10 صدیوں پہ محیط ہے، یعنی 100 سال کا عرصہ ہے درمیان کا. اور اس عرصے میں جتنے بھی لوگ آئے سب کے سب توحید پرست تھے، شرک سے کوئی بھی آشنا نہیں تھا. شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. صحیح البخاری کتاب التفسیر باب ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک ترین لوگ تھے. جب ان لوگوں کی وفات ہوئی، یہ لوگ جب مر گئے تو شیطان انسان کی شکل میں آیا اور لوگوں کو پٹی پڑھائی. اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے طور طریقے کو اختیار کرنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے. اور ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 5 بت بنا لو اور 5 کے نام انہی کے نام پہ رکھ لو، اپنے عبادت خانے میں رکھو اور ان کے سامنے عبادت کرو تاکہ تمہارے عبادت کے اندر لذت آئے، اور ان کو دیکھ کر کے تم کو تمہاری ایمانی حرارت تازہ ہو. جب تک یہ لوگ تھے جن لوگوں نے بت بنایا تب تک کوئی حرج کی بات نہیں تھی. لیکن ان کے جاتے ہی جن لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، بعد کے جو لوگ آئے انہوں نے ان بت کو اپنا معبود سمجھنا شروع کر دیا اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. یہیں سے شرک کا آغاز ہوا اور یہیں سے انسانیت کے اندر شرک کی جو ہے بیماری داخل ہوئی. معزز سامعین کرام، شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہے.
شرک ایسی برائی ہے کہ اس برائی کے آڑ میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہے. آپ جائیے آج کل آستانوں پر دیکھیے جہاں پر ملنگ بابا اور فلاں بابا اور چلا بابا کی جو پوجا ہوتی ہے، ان کے اوپر جو چادریں چڑھائی جاتی ہے اور اس کو سندل ہوتا ہے، وہاں پر جا کے دیکھیے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہے. اور یہی برائیاں جب سماج کے اندر رچ بس جاتی ہے تو پھر اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب متحقق ہو جاتا ہے. سب سے پہلا عذاب جو اس روئے زمین پر شرک کے پاداش میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف سرکشی اور بغاوت کے پاداش میں آیا، وہ نوح علیہ السلام کا طوفان تھا. اور اس کے بعد کئی عذاب آئے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا کیا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان یہاں پر فرمایا کہ لوگوں، اور خاص طور سے اے مشرکین مکہ، تم سے نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، اور بندوں کے گناہوں کا احاطہ کرنے کے لیے رب العالمین اکیلا کافی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اور بڑی نصیحتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. دنیا میں اگر کوئی دنیا کو چاہتا ہے، من کان یرید العاجلۃ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا ہی ہم کو مل جائے. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو چاہتے ہیں کہ دنیا ملے، دنیا کے اندر ہر طرح کا عیش و عشرت ہم کو ملے، ہولڈ ملے، پاور ملے، لوگوں کے اوپر ایک روب و دبدبہ ملے، مال و دولت کا انبار ملے. بہت سارے لوگوں کی چاہت ہے دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا چاہتا ہے، دنیا کا طلبگار ہے، تو جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اتنا ہی دنیا دیتے ہیں. یعنی کسی کے چاہنے سے اس کو دنیا نہیں ملتی ہے. دنیا رب نے جس کے مقدر میں جتنا رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا اس کو دے دیتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ ثم جعلنا له جہنم، اور پھر جہنم اس کا ٹھکانہ مقرر کر دیتے ہیں. ایک آدمی ہے جو اپنی ساری کوششوں کو، ساری کاوشوں کو دنیا کو طلب کرنے کے لیے، دنیا کے مال و دولت کو سمیٹنے کے لیے کوشش کر دیتا ہے، اور کوئی بھی کام کرتا ہے تو صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کے ہی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا اس کو دنیا دے دیتے ہیں. لیکن چونکہ وہ دنیا کا طلبگار تھا، اور جب وہ دنیا کا طلبگار تھا تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہر ہتھ کنڈا اختیار کیا. اس نے ان رستوں کو بھی اختیار کیا جو جائز تھا، اور ان رستوں کو بھی اختیار کیا جو ناجائز تھا. تو جب اس نے دنیا کو کمانے کے لیے جائز اور ناجائز سارے طریقوں کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کا مقدر ہم جہنم کر دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم، جہنم اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. یصلاها مذموما مدحورا، جس کے اندر وہ بالکل ذلیل و خوار ہو کر کے، دھتکارا ہوا ہو کر کے، بالکل بدحال اور خستہ حالی میں جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اور بڑی یقین مانیے ان آیتوں کے اندر بڑی نصیحت ہے. ایک آدمی اگر دل کے دروازوں کو کھول کر، ذہن کو بالکل پاک کر کے ان آیات پر غور کر لے تو اس کی دنیا بدل سکتی ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مل سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو آدمی آخرت کا طلبگار ہو، آخرت چاہتا ہو، اور آخرت کو چاہنے کے ساتھ ساتھ جو آخرت کو حاصل کرنے کی کوششیں ہیں وہ کرتا بھی ہو. ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگ ہیں، ہمیں چاہیے آخرت بھی، دنیا تو چاہیے ہی سائڈ میں، لیکن آخرت بھی ہونا. لیکن آخرت ہونا تو اس کے لیے عمل نہیں کرتے، بس رب پر بھروسہ کر کے کہ رب ہمارا بڑا کریم ہے، رحیم ہے، رب بخش دے گا بول کر کے بس چاہت ہوتی دل میں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو آدمی آخرت کا طلبگار ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے اتنی کوشش بھی کرتا ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے. اور جب وہ دنیا کو آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے، دنیا اس طرح سے گزارتا ہے کہ آخرت کا اجر و ثواب اور آخرت کی سرخروئی اس کے پیش نظر ہو، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش بھی کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا تو دیتے ہی جتنا اس کا مقدر ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ اس کو سرخرو کر دیتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور ان چیزوں کے اندر بھی ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے. اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت کریمہ کے اندر کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا عطیہ اور بخشش جو ہے اس میں سے ہمارے ایک کو دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. کیا مطلب؟ جو اللہ کی فرما برداری کے لیے جھکا ہوا ہے ہم اس کو بھی دیتے ہیں،
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف سرکشی اور بغاوت پہ آمادہ ہے ہم ان کو بھی دیتے ہیں. آپ دیکھیے سب سے بڑا مشرک آج اس روئے زمین کا سب سے بڑا دولت مند ہے، سب سے زیادہ رب العالمین کے حکموں کے خلاف بغاوت کرنے والا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاور کا مالک ہے. اللہ فرماتے ہیں کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، آپ کے رب کا جو بخشش ہے، آپ کے رب کی جو بخشش ہے، آپ کے رب کا جو عطیہ ہے، اس میں سے ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ رب کا عطیہ ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے رب کی بخشش کسی کے اوپر بند نہیں ہے. کیا مطلب یہ کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا کی لائبلٹیز، یہ دنیا کی چمک دمک، یہاں کے پاور، یہاں کا ہولڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو دیتے ہیں جتنا جس کے مقدر میں ہوتا ہے. کوئی دنیا کا طلبگار ہے اس کو بھی ہم دنیا دے دیتے ہیں، لیکن کتنا؟ جتنا اس کے مقدر میں ہے. اور جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو بھی ہم دنیا دیتے ہیں، کتنا؟ جتنا ہم نے اس کے مقدر میں دنیا لکھ رکھا ہے. کوئی دنیا کا طلبگار اگر یہ سوچے کہ آخرت کے طلبگار کی روزی کو ہم روک دیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اور کوئی آخرت کا طلبگار یہ سوچے کہ دنیا کے طلبگار سے ہم روزی روک دیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. سارے وسائل، سارے کمیونیکیشن، سارے ذرائع، یہ سب رب نے پیدا کیے ہیں. آخرت کو چاہنے والا اور دنیا کو چاہنے والا بیک وقت ان چیزوں سے جتنا چاہے، جتنا اس کے اندر کوشش ہے، وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنا اللہ نے مقدر میں کر کے رکھا ہے. کیونکہ یہ اللہ کی بخشش ہے، یہ کسی سے بھی رکی ہوئی نہیں ہے. اللہ یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو سب کو دیتے ہیں، لیکن آخرت کس کو دیں گے؟ جو آخرت چاہے گا. اس کے علاوہ دوسروں کو ہم آخرت دینے والے نہیں ہیں. اللہ مزید آگے فرماتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو تو صحیح ہم نے لوگوں کو کیسے فضیلت دے رکھی ہے ایک دوسرے پر. لوگوں کو ایک دوسرے پر کیسے فضیلت دے رکھی ہے. اور لوگوں کو جو ایک دوسرے پر فضیلت ہے وہ دونوں اعتبار سے ہے. کبھی کبھی یہ فضیلت مال و دولت کے اعتبار سے ملتی ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اس کو فضیلت ملی ہوئی ہے، لیکن یہ فضیلت صرف دنیا داروں کی نظر میں ہے. کبھی کبھی دنیا داروں کی نظر میں بھی اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. کوئی بلینر ہے تو اس کے سامنے کروڑ پتی کا کیا مقام ہے، کیا اوقات ہے. بلینر کے سامنے کروڑ پتی کا کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہ جو مال و دولت کے اعتبار سے فضیلت ملتی ہے یہ صرف دنیا داروں کی نظر میں. لیکن اگر کسی کو اخلاق و سیرت اور کردار کے اعتبار سے فضیلت ملتی ہے تو یہ فضیلت لازوال ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. اور یہ فضیلت صرف ان کو ملتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں، جو کسی کے حق کو مارتے نہیں ہوں، جو ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے والے ہو، اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں رب کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کو یہ فضیلت ملتی ہے. اور جب یہ سیرت و کردار کی فضیلت کسی کو ملتی ہے تو اس کی اہمیت صرف آخرت کے طلبگاروں کی نگاہوں میں نہیں ہوتی ہے بلکہ دنیا داروں کے نگاہ میں بھی اس کی فضیلت ہوتی ہے. اور یہی آخرت کا طلبگار جب مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہاں پر آخرت کی جو فضیلت ہوگی وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہوگی. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا انظر، دیکھو تو صحیح کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ برتر ہے اور برتری کے لحاظ سے زیادہ بڑا ہے. یعنی ایک آخرت کے طلبگار کو جب آخرت میں فضیلت ملے گی تو یہ فضیلت دنیا کی فضیلت سے کہیں بڑھ کر کے ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کے جو درجات ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے میں جو دوری ہے، جو فاصلہ ہے، جو ڈسٹینشن ہے، وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. زمین پہ اگر ایک درجہ ہے تو دوسرا درجہ آسمان پہ ہوگا، پھر وہاں سے جو آسمان کا ڈسٹینشن ہوگا تیسرا درجہ وہاں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے درجے والے جب اوپر کے درجے والے کو جنت میں دیکھیں گے تو بالکل اس طرح سے دیکھیں گے جیسے رات کو دنیا کے زمین پر رہنے والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں جو ہماری خالص نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو آخرت کے اوپر غور و فکر کرنے والا بنائے.
آخرت کو ترجیح دینے والا بنائے، آخرت کے مطابق دنیا میں عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔